أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 کو مسلسل پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمنان خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے نور خدا کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اور اللہ بھی اپنا ایک ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. ان کی پھونکیں مٹ جائیں گی، لیکن پروردگار عالم کا ارادہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور پروردگار عالم کا ارادہ جو اس کے نور کے متعلق ہے وہ پورا ہونے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، پروردگار عالم تو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. سلسلہ انوار الہی اور اس عنوان اور اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آج اس کی 7ویں کڑی ہے، اور اس حوالے سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے کچھ فضائل اور مولا کا کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. مولا متقیان کون ہیں؟ مولا متقیان انا وعلی من نور واحد کا مصداق ہیں. نبی کریم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور یہ جو نور کا سلسلہ ہے یہ دنیا میں نہیں ہے کہ فقط دنیا میں ہے، آخرت میں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس روایت کو دیکھیے کہ مسجد نبوی ہے، اصحاب نبی کریم کے اطراف میں موجود ہیں، اور ایسے میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نبی کریم جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک درخت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس درخت کو درخت طوبہ قرار دیا جاتا ہے. کون سا درخت ہے؟ شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے اس کو. شجر کہتے ہیں درخت کو، طوبہ یعنی ایک خاص درخت ہے جو جنت میں ہے. اور اس کے اوصاف کو اور اس کی صفات کو، اس درخت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ درخت اتنا بڑا درخت ہے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے ہر ایک کے گھر میں اس کی شاخ موجود ہوگی، ہر ایک کے محل اور قصر میں اس کی شاخ موجود ہوگی. اتنا بڑا درخت ہوگا، یعنی پوری جنت پر یہ احاطہ کیے ہوئے ہوگا. جبھی تو ہر ایک کے محل اور ہر ایک جنتی اور ہر ایک مومن کے قصر میں اس کی جو شاخ ہے وہ موجود ہوگی اور سایہ کیے ہوئے ہوگی. اب یہاں اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کی جڑیں کہاں ہوں گی؟ یہ جو درخت ہیں اس کی جڑیں کہاں ہوں گی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اس کی جڑیں میرے گھر میں ہوں گی، اس کی جڑیں میرے گھر میں ہوں گی. اور پھر
کچھ دن گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ جنت کا تذکرہ اسی انداز میں مسجد میں اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر درخت طوبہ کے اوصاف بیان ہوئے، اور اب جب اوصاف بیان ہوئے تو وہی بیان ہے کہ ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر اور محل اور قصر میں ہوں گی، مگر اب جو بیان ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا۔ وہ کیا ہے؟ جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس کی جڑیں کہاں ہوں گی، شجرہ طوبہ کی، تو اب یہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہوں گی۔ تو وہ جو جنہیں مسلسل اعتراض ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دن پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی جڑیں آپ کے گھر میں ہیں، اور اب فرما رہے ہیں کہ علی کے گھر میں ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہاں نبی کریم نے جو جواب دیا وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے انا وعلی فی الجنت بمکان واحد، جنت میں بھی علی اور میرا مقام ایک ہی ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو یہ روایت ملتی ہے کہ جب روز آخرت آئے گا اور جنتی بہشت کے پاس پہنچے گا تو آواز آئے گی اقرا ورقہ، قرآن کو پڑھو، اور جتنا قرآن کو پڑھو گے اتنا تمہارا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھے گا وہاں قرآن جس کی جسم و روح میں وہ قرآن کی آیات پیوست ہو گئی ہوں گی۔ اور اب جب قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے آیتیں کتنی ہیں، اسی اعتبار سے جنت کے درجات ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جتنا ارتقا پانا ہے قرآن کی آیات پڑھتا چلا جائے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب وہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں نہیں پڑھنا کہ 6667 ہیں یا 6000 سمتھنگ 32 ہیں، اب اس اختلاف میں نہیں پڑھنا۔ جائیں آپ خود شمار کر لیجئے، شمار کیوں نہیں کرتے؟ شمار کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی؟ تو جتنی آیتیں ہیں 6000 سے زیادہ، اب جتنا جو بھی اختلاف ہے اس اعتبار سے اتنے ہی جنت میں درجات ہیں۔ مگر اس روایت کو دیکھیے کہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ جنت کے ہر حجاب پر علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ حجاب پر۔ دیکھیں اب یہاں اگر پردے لگے ہوئے ہیں، حجاب کہتے ہیں پردے کو، ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہیں؟ حجاب کہا جاتا ہے پردے کو۔ تو ایک جو ظاہری ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر پردے پر جو لگے ہوئے ہیں محل اور قصر میں، اس میں علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس درجے سے اگر اس درجے میں جانا ہے تو ایک حجاب درمیان میں حائل ہے، اور اس حجاب پر علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جس طرح قرآن کی آیتوں کو اگر جسم و روح میں انسان پیوست کر لے تو درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی جتنا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ وہ حجاب ہٹتے چلے جائیں گے، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد۔ اب چونکہ جنت کا تذکرہ آیا ہے اور ہر ایک جنت میں جانا چاہتا ہے تو میں کچھ اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک روایت اور سن لیجئے۔ جب جنت کے دروازے پہ جنتی پہنچے گا تو جو بیل بجائے گا، گھنٹی بجائے گا، اس گھنٹی سے بھی جو آواز آئے گی وہ علی علی کی آواز آئے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب انسان دق الباب کرے گا تو جو آواز آئے گی وہ علی علی کی آواز آئے گی۔ علامہ جوادی آمولی حافظہ اللہ نے اپنے استاد گرامی جب اس روایت کو دیکھا تو اپنے استاد گرامی علامہ طباطبائی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیا اس کے اندر راز ہے کہ جب گھنٹی بجے گی تو علی علی کی یا علی کی آواز آئے گی، اس میں راز کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جس کے گھر جاتے ہو اسی کو تو آواز دی جاتی ہے۔ جنت علی ابن ابی طالب ان کے بچوں کی جاگیر کا نام ہے، اس لیے علی علی کی آواز آئے گی۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ مولا متقیان جب انسان کے نفس کی قیمت کو بیان کرتے ہیں
تو نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها یا بغیرها. مومن کے نفس کی اور جان کی جو کم ترین قیمت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے. اس سے کم پر خود کو بیچنے پر راضی نہ ہونا، اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا. سب سے کم ترین مومن کی جان کی قیمت کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں تو زور سے بولیے. کیا ہے؟ جنت ہے. لیکن یہ کم ترین قیمت ہے. بلند ترین قیمت کو مولا متقیان نے بیان نہیں کیا، اور کم ترین قیمت کو وہی بیان کر سکتا ہے جو اعلیٰ ترین قیمت کو جاننے والا ہوگا اور اسی پر اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہوگا. اس لیے جب ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو مولا متقیان کے نفس کے متعلق یہ آیت نہیں ملتی کہ انہوں نے جنت کے بدلے اپنے نفس کو بیچا، بلکہ جب شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے تو آواز آئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا ہے، اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے. مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو انسان کے نفس کی، اس کی جان کی جو کم ترین قیمت ہے وہ جنت ہے، لیکن جو اعلیٰ ترین ہے وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی مرضی کو خرید لینا. اور اسی لیے دیکھیں کہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں مطلب کو اسی تیزی سے آگے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جب مولا متقیان نے پروردگار عالم کی عبادت کے متعلق جو جملے اپنی زبان سے ادا کیے وہ وہی ہیں. الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. کیا فرمایا؟ پروردگار میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ تجھے اہل عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. کیا ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو درجات ہیں، اور وہ درجات کیا ہیں عبادت کرنے والوں کے؟ کہ کچھ عبادت کرنے والے وہ ہیں جو جنت کی لالچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں پروردگار کی. کیونکہ جو لالچ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاجروں کے، تجار کا شیوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب تک انہیں جہاں سرمایہ لگائیں گے وہاں سے پروفٹ کی توقع نہ ہو وہ سرمایہ نہیں لگاتے. ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تاجروں کی سی عبادت ہے، جہاں انسان کسی چیز کے سرمایہ کو دگنا ہونے یا اس کے زیادہ ہونے کی لالچ میں انسان انویسٹ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تاجروں کی عبادت ہے. اور بعض عبادتیں غلاموں کی طرح ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس طرح ایک غلام اپنے مولا و آقا سے ڈرتا ہے اور خوف رکھتا ہے کہ اگر اس کے حکم کو بجا نہیں لائے گا تو سرزنش ہوگی، اسی طرح سے اگر کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے تو یہ غلاموں کی سی عبادت ہے. ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن علی ابن ابی طالب کس درجے پر ہیں؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں نہ تیری عبادت کو جہنم کے خوف سے میں نے انجام دیا ہے اور نہ ہی جنت کی لالچ میں کر رہا ہوں، بلکہ تجھے اہل عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. تو اب یہاں رک کے مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. وہ علی ابن ابی طالب جو خدا اگر اہل نہ ہو تو اس کے سامنے سربہ سجود نہ ہو، کسی نا اہل کے دروازے پر کیسے جا سکتا ہے؟ مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب اگر یہاں رکیں گے تو بعض مراجعین نے خود یہ جو مراتب ہیں وجدت کا، ایک ایک لفظ پہ انسان رک سکتا ہے، گہرائی رکھتے ہیں یہ الفاظ اپنے اندر. وجدت کا، پروردگار میں نے تجھے پایا. جس نے خدا کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا حاصل کر لیا، کیا پا لیا. وجدت کا، پروردگار تجھے پایا. کیا پایا؟ اہل عبادت پایا. اہل عبادت پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بلند درجہ ہے. یہ مولا متقیان اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کا درجہ ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. تو یہ مولا متقیان ہیں، بحث ان کی جاگیر ہے. ثمن نفس امیر المومنین کیا ہیں؟ مرضات اللہ ہیں، اس درجے پر ہیں امیر المومنین. اور اگر مولا متقیان کے کلام کو آپ دیکھیں تو مولا کا جو کلام ہے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی مولا ہے. مولا کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امیر ہے.
امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے۔ کس درجے پر ہے مولا کا کلام؟ آئیے خطبہ دیکھیے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 165۔ اس میں مولا نے پروردگار عالم کی خلقت کے اور قدرت کے بعض شاہکار بیان کیے ہیں، اور ان عجائب خلقت میں سے ایک مور ہے جس پر مولا متقیان نے گفتگو فرمائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے خطبہ طاووسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مولا کی اس خطبے کے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں، آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیسے کیسے پرندے خلق کیے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اتنی تیز پرواز ان کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے کہ حد نگاہ میں نہیں آتے۔ بعض ایسے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کون سا پرندہ ہو سکتا ہے جو حد نگاہ میں نہیں آتا؟ پاکستان کا پرندہ ہے قومی، باز نہیں کہلاتے، شاہین کہلاتا ہے۔ شاہین چھوٹا ہوتا ہے، باز بڑا ہوتا ہے شاہین۔ تو شاہی ہے بسیرا کر، ماشاءاللہ، ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس بلندی پر انسان جائے۔ اگر اس پرندے کو دیکھیں تو یہ شاہکار ہے۔ کس اعتبار سے شاہکار ہیں؟ کہ یہ اپنے شکار کو کھاتا ہے، دوسرے کے نوالے پہ نظر نہیں رکھتا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سبق حاصل کر سکتا ہے انسان یا نہیں؟ یعنی اپنا شکار کھاتا ہے، دوسرے کا نوالا نہیں کھاتا ہے، اور مردار کو نہیں کھاتا، مرے ہوئے شکار کو نہیں کھاتا اگر پڑا ہوا ہے، بلکہ شکار کرتا ہے اور پھر شکار کرنے کے بعد کھاتا ہے۔ اس کی بعض خصوصیات میں بعض ذکر کرتے ہیں کہ جو علماء حیوانات ہیں اور پرندگان کے علم سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاہین کی ایک خاصیت کیا ہے؟ یہ اپنا گھر نہیں بناتا۔ توجہ ساتھ ہے یہ نہیں؟ یہ اپنا گھر نہیں بناتا، بلکہ جہاں جس سرزمین پہ اس کا دل چاہتا ہے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ تو جب اس پرندے کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھو، اپنا گھر آباد نہ کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اپنا گھر آباد نہ کریں بلکہ پروردگار کے گھر کو آباد کریں۔ ان پرندوں میں سے ایک کیا ہے؟ ایک کبوتر ہے۔ کتنے انواع و اقسام کے ہیں انسان شاید شمار نہ کر سکے، اتنے انواع و اقسام کے ہیں۔ اور بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی ساری عمر اسی کے ساتھ صرف کر دیتے ہیں، ہزار ہاتھ تعداد میں ان کے پاس ہوتے ہیں، انواع و اقسام کے کبوتر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کیا ہے؟ پروردگار عالم کی خلقت کا ایک شاہکار ہے۔ قب میں کم ہیں نظر آتے ہیں، لیکن یہاں جو پرندہ زیادہ نظر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس سرزمین پہ آپ کو فاختائیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو فاختہ کیا ہے؟ یہ بھی پروردگار عالم کی خلقت کا ایک شاہکار ہے۔ اسی طرح تمام پرندوں کو۔ اب مولا متقیان جب ان شاہکاروں کو بیان کر رہے ہیں اپنے اس خطبے میں، تو کس کی طرف توجہ فرماتے ہیں؟ جس پرندے کا ذکر کرتے ہیں وہ مور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے، مور وہ پرندہ ہے جو عربوں میں، عرب کی سرزمین پر موجود نہیں ہے، مگر مولا اس پر گفتگو کر رہے ہیں جو عرب میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں رک کے ایک جملہ کہہ دوں، وہ علی کہ جو اس خدا کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اسے دیکھ نہیں لیتے، مور پر گفتگو فرما رہے ہیں جو عرب میں موجود نہیں ہے۔ یہ مور کہاں ہوتا ہے؟ یہ مور یا بھارت میں ہے، یا پاکستان میں ہے، یا بنگلہ دیش میں ہے، یا برما میں ہے، اور پھر یہاں سے گیا ہے باقی جگہ اگر کہیں ہے تو، لیکن عرب کی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، یہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ کوفہ مرکز تھا اس زمانے میں، لہذا مختلف انواع و اقسام کے پرندے وہاں لائے جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے چونکہ اعتراض کیا ہے کہ مولا کا یہ خطبہ مور پہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے مقام کو شاید بھول گئے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو اگر پرندوں کا علم بھی چاہیے تو در مدینہ علم پر آنا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو جغرافیائی اعتبار سے یہ عرب کی سرزمین پر نہیں ہوتا، مگر مولا نے اس پر گفتگو فرمائی۔ یہ کیسا پرندہ ہوتا ہے؟ اس کی عمر تقریباً 35 سال ہوتی ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جو مادہ ہے وہ 3 سال کے بعد انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کی اگر اڑان کو دیکھا جائے تو کیسا شاہکار ہے کہ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بعض ایسے پرندے ہیں جو حد نگاہ میں نہیں آتے، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں،
لیکن پروردگار عالم نے بعض پرندوں کو اتنی نیچی پرواز عطا کی ہے کہ وہ انسان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتے، حد نگاہ میں رہتے ہیں، اور جب یہ اڑتے ہیں اور اڑنے کے بعد جا کر شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹہنی پر بیٹھتے ہیں درخت کی، تو انسان ان کے پروں کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے پروردگار عالم کی خلقت کے عجائب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے انہیں بلند، تاکہ ان حسین نظاروں کو، ان جمیل نظاروں کو انسان دیکھ سکے جو پروردگار عالم نے خلق فرمائے ہیں، اس لیے انہیں بلندی پرواز عطا نہیں فرمائی پروردگار نے، ساتھ ہیں تھک تو نہیں رہے۔ تو یہ پروردگار عالم اس انداز میں کہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتے، کاش جس طرح سے یہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتے، پروردگار عالم کی خلقت کے عجائب ہیں اور شاہکار ہیں، اسی طرح سے انسان اللہ کی مسجد میں ہر پرندہ پلٹ کے آتا ہے، ہر جانور پلٹ کے آتا ہے اپنے ریوڑ کی طرف، شام کو ہر پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے، کاش اسی طرح سے ہم بھی شام کو مسجد جایا کریں، اللہ کے گھر کی طرف پلٹا کریں۔ ان تمام پرندوں کے ذریعے پروردگار یہی درس دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری خلقت کو سمجھو، اور مولا متقیان پھر اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اگر اس کے پروں کو آپ دیکھیں، مور کے، مولا متقیان نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کے پر کیسے ہیں، اس کی گردن کیسی ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اور پھر وہ پر جھڑ جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے پروردگار عالم انہیں پر دوبارہ عطا کرتا ہے۔ ایک ایک چیز پر انسان غور کر سکتا ہے، فقط اگر اللہ کی اس ایک نشانی کو دیکھا جائے تو یہ ایک پرندہ کافی ہے۔ اس کے اگر پروں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں بعض ایسے مور ہیں کہ جو ایک رنگ کے ہوتے ہیں، جن کی دوسری رنگت نہیں ہوتی، مکمل یا سفید ہوں گے یا ایک خاص رنگ کے ہوں گے، یعنی پروردگار عالم نے رنگتوں کا امتزاج انہیں عطا نہیں کیا ہوتا۔ یہ بھی عجائب خلقت ہے یا نہیں ہے کہ ایک ہی رنگ کا مور ہے، لیکن بعض ان موروں میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ان کے پروں کو رنگوں کا ایسا امتزاج عطا کیا ہے کہ اگر آپ ان کے پروں کی تیلیوں کو دیکھیں، جس پر وہ پر موجود ہوتا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاندی کا ورق ہو جس پر موجود ہو۔ اس طرح مولا اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو پر ہے چاندی کے ورق کی طرح کے تیلی کے اوپر، اور کتنے پر ہیں آپ اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کے پر کو انسان اس تیلی کے اوپر جو چاندی کے ورق کی طرح ہے، اس کے اوپر ایک سورج ہے جسے رکھا گیا ہے اور ساتوں سمندروں کے پانی میں ڈبویا گیا ہے، جس پر یاقوت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، زمرد کا رنگ چڑھا ہوا ہے، عقیق کا رنگ چڑھا ہوا ہے، دیگر رنگ چڑھے ہیں، یہاں تک کہ سونا اور چاندی کو بھی پروردگار عالم نے رنگت عطا کی ہے اس پر۔ اس طرح سے چھڑکاؤ کیا ہے پروردگار عالم نے رنگوں کا، مختلف رنگوں کا امتزاج۔ اور پھر اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے اسے عطا کیے ہیں، کس انداز میں عطا کیے ہیں کہ جس طرح سے خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ جو درخت ان پر پتے موجود ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں دوبارہ سبزہ آنے کے ساتھ دوبارہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں، خلق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پروردگار عالم ان کے پروں کو جہاں سے ٹوٹا ہوتا ہے وہیں سے عطا کرتے ہیں، وہیں سے عطا فرماتا ہے، اور اس انداز میں عطا فرماتا ہے پروردگار عالم کہ جیسے وہ تیلی ہوتی ہے چاندی کی ویسے ہی ہوتی ہے، اور اس کے پر جو رنگت پہلے تھی آپ اگر اس کا عکس لے کر اور تصویر لے کر رکھیں ٹوٹے ہوئے پر کی، ویسی ہی رنگت کے ساتھ پروردگار عالم دوسرا پر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اگر ممکن ہے تو آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ایک صلوات کا سہارا اور دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ پروردگار عالم نے ایسے پر عطا کیے ہیں، کس کو؟ مور کو عطا کیے ہیں۔ مگر جب یہ مولا متقیان اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، مختصر ہے، میں چند جملے ہی اس کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ جب یہ ان پروں کو دیکھتا ہے اور اپنی مادہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو ان پروں کو اور پنکھوں کو پہلاتا ہے
اپنے پنکھ پھیلانے کے بعد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر مولا متقیان فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ جس طرح سے گمان کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ تولید مثل اور اس کی آنے والی نسل جو تیار ہوتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے۔ جو گمان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہو، اور وہ گمان کیا ہے کہ یہ اپنی مادہ کی طرف آتا ہے اور اس کی آنکھ سے اس فرط اور مسرت میں جو یہ پنکھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے اور رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس مسرت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ مادہ اسے پیتی ہے اور اس کی اگلی نسل تیار ہو جاتی ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ گمان نادرست ہے، بلکہ جس طرح پروردگار عالم نے باقی مرغان کائنات کو تولید مثل کا جو طریقہ عطا کیا ہے وہی طریقہ مور کا بھی ہے۔ یعنی مولا اس کانسیپٹ کو جو بھارت کے اندر اس زمانے میں کانسیپٹ پایا جاتا تھا جہاں یہ مور تھا، وہاں کے کانسیپٹ کو مولا درست کر رہے ہیں۔ ساتھ ہے یہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کیا معنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے؟ کیسے نبی کریم نے 1000 دروازے علم کے سکھائے، 1000 باب سکھائے مولا متقیان کو، اور علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ ان 1000 باب کو سیکھ لیا، بلکہ ان 1000 ابواب سے 10,000 اور ابواب نکال لیے، 1000 اور ابواب نکالے۔ یہ مولا متقیان کا کمال ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر مولا متقیان نے ایک تشبیہ دی ہے کہ جب یہ اپنے پنکھ کو پھیلاتا ہے اور مادہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس انداز میں کہ جیسے کوئی کشتی کا ملاح اپنے بادبان کو کھولتا ہے تاکہ اس انداز میں وہ کنٹرول کرے اپنی کشتی کو اور حرکت میں لے کر آئے، اس طریقے سے یہ حرکت میں لے کر آتا ہے اپنے پروں کو، جیسے بادبان کھلتا ہے کشتی کا، اس طرح سے یہ کھولتا ہے۔ لیکن پھر اس غرور کی کیفیت میں جب اس کی نگاہ اس کے پیروں کی طرف جاتی ہے جو سیاہ ہوتے ہیں، تو اس کا جتنا غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کے جو مسرت کی کیفیت ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے ہر شے کے غرور کو توڑنے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں رک کے میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر پروردگار عالم آپ کو مشکلات میں نہیں ڈال رہا، مصائب نہیں آ رہے، آلام نہیں آ رہے، تکلیفیں نہیں ہیں، تو سمجھ جائیں کہ پروردگار نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑا ہے جس کی وجہ سے شدائد نہیں آ رہے۔ لیکن اگر مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عنایت، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی پرواز عطا کی جائے کہ انسان کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اپنے ظرفیت کو انسان بڑھائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ تو میں چند جملے اس کے پیش کر سکا، آپ جائیں اس پورے خطبے کو دیکھیں، اور پھر مور کی جو خلقت ہے، میں نے مکمل بیان مولا متقیان کا نہیں، کچھ اور اس میں اضافی معلومات آپ کے سامنے مور سے متعلق پیش کی۔ جائیں اس خلقت پروردگار کو دیکھیں کہ پروردگار عالم نے حسین رنگوں کا امتزاج بنایا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس طاؤس کی تشبیہ کہیں پاتے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، تو حجت آخر کے متعلق ملتا ہے المہدی منا طاؤس اہل الجنہ۔ یعنی اگر ان حسین رنگوں کا امتزاج جنت میں کسی ذات گرامی میں پایا جائے گا تو آل محمد میں ان تمام رنگتوں کا اگر امتزاج مل جائے جو سب میں بکھرے ہوئی ہیں، وہ تمام صفات ایک ذات میں نظر آئیں تو اسے حجت ابن الحسن عسکری کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ طاؤس و اہل الجنہ، طاؤس ہیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنے رنگ ہیں ان کا امتزاج جہاں ہو رہا ہے اس ذات گرامی میں ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی آپ باغبان سے کہیں کہ بہترین عطر لے کر آؤ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا جتنے پھول ہوں گے ان کی خوشبوؤں کو ایک شیشے میں جمع کر کے لے کر آئے گا، ایک عطر بنائے گا جس میں تمام پھولوں کی خوشبو موجود ہوگی۔ یعنی اگر اس مثال کو آپ سمجھے تو میرے لیے مطلب پیش کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جس میں آدم کی خوشبو موجود ہو اسے حجت ابن الحسن عسکری کہا جاتا ہے، جس میں نوح کی خوشبو موجود ہو وہ امام زمانہ ہیں، جس میں ابراہیم کی، موسیٰ و عیسیٰ رسول خدا مولا متقیان کی خوشبو موجود ہو اس ذات گرامی کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 11ویں حجت تک
یعنی نہ صرف 1,24,000 انبیاء، انشاءاللہ کل موقع ملے گا تو میں اس مطلب کو مزید آپ کے لیے واضح کروں گا، بلکہ جو ان کے اوصیاء اور جانشین گزرے ہیں، اگر ان کی خوشبو بھی کسی واحد ذات گرامی میں ملے گی اور تمام رنگتیں اس ذات میں جمع ہو جائیں گی، اسے حجت ابن الحسن عسکری کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے، امیر المومنین کا کلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، آج 7 محرم ہے، اس مصیبت کو یاد کیجئے کہ ننھے ننھے بچوں پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ سید الشہداء کی جو پیاس ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مولا کا مرثیہ پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ایک روایت میں نے دیکھی اور عجیب روایت ہے، سید الشہداء کتنے پیاسے تھے، کتنے پیاسے تھے۔ دیکھیں اگر انسان پیاسا ہو اور بیابان میں ہو اور گرد و غبار اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کے دہان میں جائے تو جو تری اس کے دہان میں موجود ہوتی ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے اور وہ پھر باہر نہیں آتی۔ لیکن عجیب روایت ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے اتنی زیادہ پیاس ہے اور اتنے زیادہ پیاسا ہے میرا مولا کہ جو گرد و خاک دہان میں جاتی ہے وہی گرد و خاک دہان سے باہر آ رہی ہے۔ کتنے پیاسے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسے ہی نہیں فرمایا شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ جب شب عاشور آئی تو مولا نے تمام اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور چراغ کو بجھایا، کہا جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مگر کوئی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کی آواز آئی، تم میں سے اگر کوئی جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، ان کی دشمنی فقط مجھ سے ہے، تم میں سے اگر کوئی جا رہا ہے تو علی اکبر کو اپنے ساتھ لے جائے، عباس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ مگر اب جو چراغوں کو روشن کیا تو کیا دیکھا؟ سب کے سب موجود ہیں۔ اور پھر وہ جو نامہ شہادت میں جن کے اسماء درج تھے ان سب کے نام بتائے کہ تم سب کا نام کل سب شہید ہو گئے، اس درجہ مقام شہادت پر فائز ہو گئے اور تم سب کے نام نامہ شہادت کے اندر موجود ہیں۔ اب مولا نے جب سب کو نام بتا دیے تو ابھی کچھ نام ایسے ہیں جو نہیں بتائے تھے مولا نے۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں استراحت کے لیے آئے اور اب جب لیٹے میرے مولا تو سنانے محسوس ہوا کہ کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ 7 محرم ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کی بلند آوازیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا ذہن چلا گیا اس شخصیت کی طرف۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اب جو آنکھیں کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بڑے بھائی امام حسن کی نشانی جناب قاسم ابن حسن سرانی موجود۔ شوق شہادت کیسا ہے؟ شوق شہادت ایسا ہے کہ کہا چچا، ایک مرتبہ امام نے سوال کیا کہ اس پہر رات کے پہر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب کے نام لے لیے مگر میرا نام نہیں لیا۔ ایک سوال کیا، جوان موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، ذرا غور کیجئے، وہ جذبہ ایمانی کے 13 برس کے کربلا کے شہید کے اندر موجود ہے۔ جب امام حسین نے فرمایا اے بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کا مزہ کیسا ہے؟ تو فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی محبت حسین اگر کسی کے دل میں آ جائے تو شہادت کے اندر وہ حلاوت پیدا ہو جاتی ہے جو شہد سے زیادہ شیریں کر دیتی ہے موت کو۔ اللہ اکبر۔ جب اس جملے کو سنا، یہ حقیقت کے مطابق ہے، کوئی مجاز نہیں ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں جو فرماتے ہیں حقیقت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس جذبہ شہادت کو دیکھا تو کہا کل نہ صرف تمہارا نام شہداء کی فہرست میں ہے بلکہ ننھے علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں موجود ہے۔ نہ صرف تمہارا نام نہیں لیا بلکہ علی اصغر کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ جو ہاشمی غیرت تھی 13 برس کے اس نوجوان کی بیدار ہوئی، کہا اے میرے چچا کیا دشمن کی فوج خیموں کے اندر آ جائے گی؟ کہا نہیں، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے لے کر جاؤں گا، میں کہوں گا آقا آپ نے قاسم کے لیے بیان نہیں کیا مگر آپ کے بعد جب شام غریبہ آئی دشمن کی فوج خیموں میں داخل ہو گئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، خیموں کو لوٹا گیا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس مصیبت کو امام حسین علیہ السلام نے بیان نہیں کیا ہے جناب قاسم کے لیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب شب عاشور ہے اور ہر بیوی اپنے وارث کو اپنے سامنے بیٹھا کر درس شہادت دے رہی ہے، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں کربلا کی ان ماؤں پر۔ ایک مرتبہ جناب عباس جب پہرا دیتے ہوئے بیوہ حسن کے خیمے کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ بیوہ حسن موجود ہیں ام فروا، اور سامنے جناب قاسم ابن حسن موجود ہیں، تلقین کر رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا، تم ایک بیوہ کی نشانی ہو، تم ایک یتیم ہو، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، کل ممکن نہیں ہے کہ تم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلا جائے، تمہیں میری طرف سے قربانی پیش کرنی ہے، اجرکم اللہ۔ جب عاشور کا دن آیا جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام جناب قاسم کو اپنے بابا کی وہ وصیت یاد آئی کہ تعویذ باندھا ہوا ہے، اس تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ تعویذ میں لکھا ہوا پایا، اے بیٹا قاسم، میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں دشمن کے نرغے میں گھر جائے گا، ایسے میں میری طرف سے تم قربانی پیش کر دینا۔ اس تعویذ کو لے کر آئے، امام حسین نے اجازت مرحمت فرمائی، مگر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے چچا کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا، مگر اجازت نہ ملی تو قدموں پہ گر گئے اور اس وقت تک پیروں کا بوسہ لیتے رہے جب تک چچا نے بھتیجے کو اجازت نہ دے دی۔ اجرکم اللہ۔ اب جو اجازت ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو باہوں میں لیا اور بہت دیر تک گریا کرتے رہے۔ یہاں جناب قاسم خیمے سے جب برآمد ہوئے، دشمن کا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب قاسم نکلے، مجھے یاد ہے کہ ایک ازار ہے، اس پر ایک قمیض ہے، جو 13 برس کا جوان جب خیمے سے باہر نکلا ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا باہر نکلا ہے، 14ویں کے چاند کا ایک ٹکڑا باہر نکلا ہے۔ اس طرح سے سید الشہداء نے اپنے بھتیجے کو اس شان سے گھوڑے پر سوار کروایا۔ کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ بایاں پیر میں جو نالین ہے اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، مجھے وہ جوان یاد ہے، یہ جوان بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، اور 35 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جیسے پرچمدار پہ حملہ کیا، عمر سعد کا حکم ہوا گھیر کر مارو، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھر مارا۔ ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف آئے، چچا کو مدد کے لیے پکارا، یا مادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے کوئی شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، ایسے سید الشہداء دوڑتے ہوئے آئے، مگر ایک مرتبہ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، ارے قاسم کا لاشا کربلا کی سرزمین پر پامال ہو گیا۔ میں نے مصائب تمام کر دیے، آخری جملہ مصیبت کا، 2 لاشیں کربلا میں پامال ہوئے، ایک امام حسین کا لاشا، ایک لاشا جناب قاسم کا، مگر دونوں لاشوں میں فرق یہ ہے امام حسین کا لاشا اس وقت پامال کیا گیا جب سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر کو کاٹ لیا گیا، بدن میں روح موجود نہیں ہے، مگر ہائے قاسم ابن حسن، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس وقت پامال ہو گئے کہ ابھی روح بدن میں موجود تھی، اب جو گرد و خاک اٹھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کی آغوش میں قاسم کا سر ہے اور رو کر یہ جملہ کہتے ہیں، اے بھتیجے، اے میرے لال قاسم، تمہارے چچا پر بہت گرا ہے کہ تم مدد کو بلاؤ مگر میں مدد کو نہ آ سکوں، اور اگر مدد کے لیے آؤں تمہیں نہ بچا سکوں۔ راوی کہتا ہے اس طرح سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا تھا یہ بدن کہ اب جب سر کو اپنے سینے سے لگایا، ارے ننھا بچہ ہے، 13 برس کا نوجوان ہے، سید الشہداء کی قامت بلند ہے، مگر اب جب لے کر چلے، ارے قدم قاسم زمین پر نشان اور خط بناتے چلے گئے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بارگاہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب قاسم کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، جتنے نوجوان اور جوان یہاں موجود ہیں اور دیگر ان کے اساتذہ اور دیگر افراد جو موجود ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ وہ جذبہ ایمانی جو جناب قاسم میں موجود ہیں ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو سید الشہداء کے اور جناب قاسم اور کربلا والوں کے راستے پر گامزن فرما۔ ولی فقیہ، ولی امر مسلمین، مقام معظم رہبری اور دیگر آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بحق محمد و آل محمد اس مدرسہ بعثت کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، کوئی ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے۔ بار اللہ حجت آخر کے قلب مطہر کو ہم سب سے راضی فرما۔ مولا کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔